اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ سبحان اللہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ دیکھیں تو یہی دعا مانگیں یوسف کناں تکتا رہوں خالق تیرے شاہکار کا چہرہ خورشید حلیمہ تیری مشتاق ہیں آنکھیں بہتا نہیں اب ماہ ضیابار کا چہرہ اے خلد تیرا دیدار بھی کروں گا لیکن اس دم نظر میں ہے تیرے مختار کا چہرہ دوران شفاعت وہ سکون بخش دلا سے دوران شفاعت وہ سکون بخش دلا سے بے فکر ندامت ہے گناہگار کا چہرہ کھلتا ہی گیا پھول کی طرح کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم آخر کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم آخر اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ پوچھے جو کوئی سائل کہ کیا چیز ہے احسن پوچھے جو کوئی سائل کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ پوچھے جو کوئی سائل کہ کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ جھپکے جو نصیر آنکھ دم آخر تو یا رب جھپکے جو نصیر آنکھ دم نزا تو یا رب پتلی میں پھیرے احمد مختار کا چہرہ جھپکے جو نصیر آنکھ دم نزا تو یا رب پتلی میں پھیرے احمد مختار کا چہرہ یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے علماء کرام جو انتہائی خوبصورت مزاج رکھتے ہیں صاحب علم ہیں صاحب مطالعہ ہیں اور آپ لوگ بھی کوئی کم نہیں ہے کسی سے جب سے علامہ حضرت رخسار عباسی صاحب میرے خیال سے باب الجنت میں آئے ہیں یہاں ہر بندہ ہی خطیب نظر آتا ہے یقین جانے میں نے ملک شبیر صاحب یہ خوشی کا موقع ہے یہ وہ موقع نہیں کہ منہ بنے ہوں اور میں خطاب کر رہا ہوں تو پھر میں بھی رونا شروع کر دوں اور آپ بھی رونا شروع کر دیں یہ میرے آقا کا میلاد ہے تو اس میں خوش طبعی ہونی ہے ملک شبیر صاحب کو میں نے پہلی دفعہ مسجد میں اعلان کرتے ہوئے سنا ہے تو میں نے حضرت صاحب سے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں یہاں تو ہر بندہ ہی خطیب نظر آتا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ علامہ قاری حضرت رخسار صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں انتہائی محبت فرمانے والی شخصیات ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں جو انتہائی پیار کرتے ہیں یقین جانے یہ رونقیں یہ بہاریں پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے پچھلے سالوں سے یہ آغاز چلا آیا ہے اور اس جگہ پر میں نے دیکھا ہے آپ سارے ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں حضور سے بھی پیار کرتے ہیں صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اولیاء سے بھی پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں یہ پھل ہمیشہ اللہ کرے یہ درخت ہمیشہ پھل دیتا رہے یہ چمن پھلتا پھولتا رہے میری سب کے لیے دعا ہے انتہائی نفیس لوگ ہیں آپ اور بڑی مجھے بھی خود بھی ایک مزہ آتا ہے ایک ذوق ہوتا ہے
بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، مطالعہ کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے. جب یہاں آنا ہو تو کوشش ہوتی ہے ایک نئی بات یاد کر کے آئی جائے، پڑھ کے آئی جائے، تاکہ آپ سننے میں آپ مزہ لیتے ہیں، مجھے بیان کرنے میں مزہ آئے. حضرات ذی وقار، جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ظہوری صاحب کے کلام بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور بڑے پرانے جناب نعت گو شاعر پیش کیے جا رہے تھے، تو دل نے چاہا کہ ہم بھی چراغ گولڑا نصیر ملت کو یاد کر لیں. تو یہ کلام اس لیے پیش کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہماری حاضری اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت ابن ہشام میں موجود ہے. جب 6 سال کی عمر مبارک تھی سرکار کی تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا انہا کثیرن حضور کی سگی والدہ ماجدہ، آپ کا انتقال قریب تھا کہ آپ کا وصال ہو جائے. آپ اتنی بیمار تھی کہ وہ بیماری جان لیوا ثابت ہوتی. تو اپنے پیارے لال حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے قریب بلا کر کچھ باتیں ارشاد فرمایا بیٹا محمد کلو حی میتن، ہر زندہ نے مر جانا ہے، ہر زندہ نے مر جانا ہے. وکلو جدید بال، ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی چیز لے ایک وقت آتا ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے. وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَا، ہر بڑے نے فنا ہو جانا ہے. 1000 سال بھی بندہ جی لے تو ایک دن مرنا ہے اس نے. انا میتۃ وذکری باق، اے میرے بیٹے محمد میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا. یہ میرے اور آپ کے نبی کی والدہ کہہ رہی ہیں، میرا ذکر نہیں مٹے گا. کیوں؟ وَوَلَدْتُ طُہْرًا، تیرے جیسا ستھرا بیٹا دنیا والوں کو لے کے جا رہی ہے. تو اب دیکھیں کہ اس وقت آپ کی والدہ نے فرمایا اور رب نے قرآن میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم آپ کے ذکر کے ڈھنکے آسمانوں اور زمینوں پر بجا دیں گے. اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا. اب میں اس سے زیادہ اور اس پر گفتگو نہیں کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ. ابھی ہم یہاں بیٹھے، آپ ادھر کان لگائیں تو آپ کو آواز آئے گی حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر کان لگائیں تو سرکار کا ذکر ہے. ہر طرف ہر مسجد کے اندر حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، ہو چکا ہے. عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پر طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اس سے بڑی اور تشریح مجھ سے نہیں ہوگی. وَوَلَدْتُ طُہْرًا، تیرے جیسا بیٹا دنیا والوں کو دے کے جا رہی ہوں. اور یاد رکھیں مصر کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے شیخ محمد شعراوی. یہ جب سرکار کے روزے کے پاس پہنچے نا تو ان کا دل چاہا کہ میں سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں اور چوم لوں، اپنے ہاتھوں سے چوم کر آنکھوں سے لگا لوں. تو ایک شرطا پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یا شیخ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے. جس طرح آج ہم پہ فتوے لگتے ہیں نا میلاد کے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے. تو کہا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. تو اس نے اپنی طریقے سے جو بات کی تو حضرت شیخ محمد شعراوی پیچھے ہٹ گئے اور اس شرطے کو نا یہاں سر سے پکڑا اور پکڑ کر قریب ہو کر اس کی ٹوپی کو بوسہ دے دیا. اس کی ٹوپی پر بوسہ دے کر پیچھے ہٹے اور مسکرا پڑے. تو اس نے کہا کہ یا شیخ اتنے بڑے عالم ہو اور مجھے بوسہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ گمان ہے کہ میں نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں نے تجھے چوما ہے، تجھے یہ گمان ہے، میں نے تو تیری ٹوپی کو چوما ہے. اس نے کہا ٹوپی تو میرے سر پر ہے. تو فرمایا کہ ٹوپی تیرے سر پر ہے اور تجھے لگتا ہے کہ میں نے تجھے چوما ہے، تو یہ گنبد بھی تو سرکار کی قبر پر ہے نا. یہ گنبد بھی اور یہ جالیاں بھی تو میرے محبوب کی قبر انور پر ہے نا. تیری
کو چوما ہے تو گویا میں نے رسول اللہ کو چوما ہے۔ اگر سریکی کا وارث شاہ نہ پیش کروں تو پھر یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کنجوسی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں لکھ شمس کمر قربان کراں، لکھ شمس کمر قربان کراں، تینڈ شہر مدینے آلی تو۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، یہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے تو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک بات کروں؟ فرمایا جی چچا کیجئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کی عظمتوں اور شانوں کا اسی وقت قائل ہو گیا تھا جب میں آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، چھوٹے محمد، اللہ اکبر، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کوئی گانا کوئی شعر اتنا میٹھا نہیں ہوتا۔ قاری کیسر عباس صاحب نعت پڑھے تو پھر میٹھا میٹھا منہ نہ ہو جائے؟ اور کوئی بھی نعت خان جب سرکار کی نعت پڑھے تو اس کے منہ میں مٹھاس آ ہی جاتی ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، صحابہ ستاروں جیسے، کلہم عدول، ہر صحابی جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ چھوٹے سے تھے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، ادھر جب بنو سعد میں چلے گئے حلیمہ سعدیہ لے گئی، اور یاد رکھیں حلیمہ سعدیہ کو دائیہ نہ کہا کریں، وہ دائیہ نہیں ہیں، وہ سرکار کی رضائیہ ہیں، وہ دودھ پلانے والی ہیں۔ اما حلیمہ سعدیہ رضائیہ ہیں، دائیہ نہیں ہیں۔ اور پالنے میں سرکار جھولے میں تشریف فرمائے تو حضرت عباس کہتے ہیں میں ملنے کے لیے آیا تو حلیمہ سعدیہ نے آپ کے لیے چھوٹا سا جھولا بنایا تھا۔ جس جھولے میں آپ تشریف فرمائے تو میں نے دیکھا آپ کی انگلی یوں اس طرح اٹھی ہے، ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے، تو گھر پر آپ اکیلے ہیں، اما حلیمہ سعدیہ کوئی کام کر رہی ہیں تو آپ کی انگلی کبھی ادھر ہلتی ہے کبھی ادھر ہلتی ہے۔ میں نے غور کیا، آسمان کی طرف دیکھا، 14ویں کا چاند جس طرح یہ آج چمک رہا ہے، یہ آج جس طرح چاند چمک رہا ہے، رات بھی 14ویں کی ہے۔ یہ بات بھی نہ سناؤں تو کنجوسی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مواہب لدنیا نے لکھا، صاحب مواہب لدنیا والوں نے لکھا، آپ کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سرکار آپ کی انگلی یوں اٹھی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر آتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کبھی چاند ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں حیران ہو گیا، یہ انگلی کے اشارے سے دنیا والوں کے کھلونے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، میرے نبی کا کھلونا جو آسمان پر ہے وہ بھی میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ کبھی چاند ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد ابو جہل بڑا شرارتی بندہ تھا، یہ کبھی مدینے جاتا، اس وقت یثرب تھا، منافقوں کے پاس جا کر نہ مشورے لیتا، بتاؤ یار کہ محمد بن عبداللہ جو محمد رسول اللہ ہو گیا ہے، مجھے بتاؤ کوئی مشورہ دو، کوئی روڑے اٹکاؤں ان کے رستے میں۔ کبھی گڑے کھدواتا، کبھی کانٹے بچھواتا، کبھی گالیاں دلواتا، اس کا کام یہ تھا۔ اب مدینے سے وہ یثرب سے مشورے لے کر آتا، ادھر جب آتا سوال لے کر آتا، حضور پر سوال کرتا، سرکار جواب دے دیتے تو کہہ دیتا یہ جھوٹ ہے، یہ جادو ہے، فلاں ہے، یہ ٹھینگ ہے۔ ادھر چلا جاتا یمن میں، حبیب یمنی اس کا دوست تھا، حبیب یمنی ادھر آتا مکے میں، یہ اس کی دعوت کرتا، یہ ادھر جاتا وہ اس کی دعوت کرتا۔ حبیب یمنی سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ ابو جہل کیا ہوا ہے، اے عمر بن ہشام بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بڑا پریشان ہوں، مکے میں ایک نبی آ گیا، نبوت کا اعلان کر گیا، محمد رسول اللہ ہو گیا، تو اس کے لیے بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا اچھا بات ہی کوئی نہیں ہے، تو دن متعین کر، وقت رکھ، حبیب یمنی آ جائے گا، کچھ سوال کرے گا اس سے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مکے میں آ گیا، اب انتظار کر رہے ہیں، پچھلی بات نہیں بھولنا، وہ میں پھر آپ کو یاد کروا دوں گا۔ وہ مکے میں آیا، سرکار سے ملا حبیب یمنی، اس نے کہا جی میرے 2 سوال ہیں، اور بھی سوال ہوں گے؟ کہا میرا پہلا سوال، سرکار نے فرمایا سوال کر۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آسمان پر چاند ہے نا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس کو 2 ٹکڑے کریں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔
इस चांद को 2 टुकड़े, क़यामत करीब आ गई और चांद 2 टुकड़े हो गया। कुरान में सूरतुल कमर में 27वें सूरत की पहली आयत है। तो सरकार ने फरमाया अच्छा बुला लो सारे मक्के वालों को। सारे इकट्ठे हो गए, अबू जाल भी, उतबा, शैबा, लाब सारे आ गए, अबू लाब भी आ गया, सारे खड़े हो गए। अब वो इंतजार में थे कि कब चांद 2 टुकड़े होता है। अब सारे देख रहे हैं, सरकार ने यूं उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ। एक जबल अबू कुबैस की तरफ एक टुकड़ा चला गया, दूसरा जबल के कान की तरफ चला गया। अब देख रहे हैं, अब यही टुकड़े वापस आए और आकर जुड़ गए। कुफार ने देखा, इन्होंने कहा मुस्तमिर, इन्होंने कहा ये तो पक्का जादू है, ये तो ना मानने वाली बात है। लेकिन हबीब यमनी बड़ा परेशान था, इसलिए परेशान था कि उसे पता था अगर ये जादूगर हुए ना तो जादूगर का जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता। वो परेशान था। सरकार ने उसकी तरफ देखा, फरमाया क्यों परेशान हो? उसने कहा मैं थोड़ा परेशान हूं। फरमाया दूसरा सवाल तू करेगा या मैं बताऊं तेरे दिल में क्या सवाल है, या मैं बताऊं? तो उसने कहा कि अब सवाल आप कह रहे हैं तो मुझे जरूरत ही नहीं, अब आप भी बताइए। फरमाया जब तू घर से आया था ना, तेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है और कानों से बहरी है, पांव से माजूर है, चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। तो जवाब सुन, जब तू आया था तो तू कहता था मैं यहां से जा रहा हूं, या तो तुझे शिफा मिल जाए या तू मर जाए। तो मैं तो रहमत लिल आलमीन बन के आया हूं ना, हम तो मारने वाले नहीं, हम तो जिंदगी अता करने वाले हैं। फरमाया अच्छा क्या करना? फरमाया जा, घर चला जा, तू दरवाजा खटखटाएगा, जो बेटी पहले नहीं देख सकते थी अब देखेगी, जो पहले चल नहीं सकती थी अब चलेगी, और जो पहले सुन नहीं सकती थी अब सुनेगी। कहने लगा मैं जाने वाला हूं, लेकिन जाने से पहले ऐ मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान करो, अपना गुलाम बना लो। हज़रत अब्बास कहने लगे मैंने आपको देखा कि चांद हिल रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। सरकार ने ऐलान नबूवत के बाद जब कुफार ने कहा कि चांद को 2 टुकड़े करके दिखाएं, हुजूर ने फरमाया ये तो कोई बात ही नहीं, इससे तो हम बचपन में खेला करते थे। ये तो वो चांद है जिससे हम बचपन में दिल बहलाया करते थे। और हजरत अब्बास कहने लगे मैं तो उस वक्त आपकी अजमतों का कायल हो गया था। सरकार ने फरमाया मेरे प्यारे चचा, ये तो चले बात आपने कर दी, इससे भी अजीब बात ना बताऊं? अर्ज की या रसूल अल्लाह बताइए। फरमाया जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना दुनिया पर, अभी मैं आया नहीं था, मैं अपनी वालदा के पेट मुबारक के अंदर था, अभी दुनिया पर हुक्म नहीं हुआ था, तो लोहे महफूज पर नूर का कलम जब चलता था तो मैं मोहम्मद अपनी माँ की, अपनी वालदा के पेट मुबारक के अंदर उस चलते हुए नूरानी कलम की आवाज अपने कानों से सुना करता था। ऐ उम्मती, तुझे अपने नसीबों पर रश्क करना चाहिए। तू जहां बैठा हो दरूद और सलाम पढ़ा कर, और इस अकीदे से पढ़ा कर जो नबी अपनी माँ के पेट में लोहे महफूज पर नूरानी चलते हुए कलम की आवाज को सुन सकता है, वो गुंबद खजरा में बैठकर तेरे दरूद और सलाम को भी सुन सकता है। हजरात इसी वकार, अब यहाँ मैं चंद बातें अर्ज करूंगा। ये मिलाद जो है ये बेमकसद नहीं है। हजरत इमाम जलालुद्दीन अल कतानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, आप फरमाते हैं कि हुजूर का मिलाद मनाने वालों तुम्हें खुशखबरी हो, तुम वो लोग हो जो सरकार जिस पर निगाह डालेंगे कल क़यामत में तो हुजूर को पता चल जाएगा ये वो मेरा बंदा है, मेरा गुलाम है जिसने मेरी मिलाद की खुशी मनाई है।
کہتے جہنم تو کیا سرکار نگاہ کر کے تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ امام بخاری نے فتح الباری کے اندر کتاب النکاح میں ایک روایت لائی ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، لما مات ابو لہب رأیت فی منامی بعد حول فی شر حال فقال ما القیت بعدکم راحتا الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم اثنین۔ حضرت عباس سرکار کے چچا 1 سال کے بعد ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا بتا قبر میں تیرے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن بھی رات سے نہیں گزرتا سوائے پیر کے دن، راحتاً الا ان العذاب یخفف عنی یوم کل یوم اثنین۔ پیر کا دن جب آتا ہے تو میری سبابہ اور اس انگوٹھے میں رب تعالیٰ پانی جاری کر دیتا ہے اور میں اس کو چوس لیتا ہوں اور میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے میں نے پوچھا اے ابو لہب تو بڑا کافر تھا، تیری تو مذمت میں تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اے کافر، تو میرے محبوب کو کہتا ہے کہ تیرے لیے بدبختی ہو، اے بدبخت تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری مذمت میں تو سورت نازل ہوئی، پھر تجھے تخفیف کیوں ملتی ہے؟ اس نے کہا وذالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین، اس لیے تخفیف ہوتی ہے کہ تمہارا نبی جس پر میں ایمان لے کر نہیں آیا، جب وہ پیدا ہوئے نا تو فکانت صبابت بشرت ابو لہب بمولدہ فآتکہا، اس نے مجھے آ کر کہا کہ تمہارے بھائی کا بیٹا تمہارا بھتیجا محمد ہوا ہے، تو میں نے سن کر انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کیا تھا، تب سے لے کر آج تک جب سے مرا ہوں عرش و مار کو جس انگلی کے اشارے سے نبی کی ولادت کی خوشی میں صحابہ کو میں نے آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے رب مجھے پانی عطا کرتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اے امتی، تجھے مقدر اپنے مقدر پہ نازا ہونا چاہیے، تو اس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک کافر بھی اگر اپنے بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرے تو پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو جو سارے کا سارا عشق محمد میں ڈوب کر نبی کا میلاد منائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قبر اس پر بھاری ہو جائے یا وہ جہنم میں چلا جائے، نبی کا امتی ہو، عاشق ہو، میلاد منانے والا ہو، خدا کی قسم رب خود فرمائے گا اے میرے محبوب کے سچے غلام، چھوڑ جہنم کے رستے کو اور جنت کی راہ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ابو لہب جیسا بڑا کافر اگر اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے تو غلام کا عالم ہی کیا ہوگا، غلام کا عالم ہی کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں سرکار کی ولادت سے پہلے نا جو بندہ گناہ کرتا تھا رات کے وقت اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا، لیکن جب حضور کی ولادت ہوئی رب نے فرمایا محبوب تیرے آنے کی خوشی میں ہم نے وہ ریت بدل دی ہے، اب کسی امتی کے دروازے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ عرض کیا اللہ یہ تھوڑا ہے، تھوڑا اور بڑھا نا۔ رب فرمائے گا پیارے پہلے امتیں گناہ کا ارادہ کرتی تھی تو گناہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا تھا، اور نیکی جب تک نہ کر لیں نیکی لکھی نہیں جاتی تھی۔ تیری امت کا حال یہ ہوگا کہ گناہ کا ارادہ کرے گی ہم نہیں لکھیں گے جب تک کر نہ لے، اور نیکی کا ارادہ کرے گی ہم پہلے لکھیں گے، پہلے لکھیں گے۔ کل روزہ رکھنا ہے،
میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے صدقہ دینا ہے، اتنا صدقہ کرنا ہے، اتنی زکوٰۃ دینی ہے، کل میں روزہ نہ رکھ سکوں، نماز نہ پڑھ سکوں، قرآن نہ پڑھ سکوں، صدقہ نہ دے سکوں، رب نے فرمایا تو نے ارادہ کیا تھا، ہم نے اس کو لکھوا دیا ہے، لکھوا دیا ہے۔ یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، تھوڑا بڑھائیے۔ فرمایا پیارے اب تیرے آنے کی خوشی میں ہم اس کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کا ارادہ کیا تھا، کی نہیں، لکھی گئی، نیکی کر چکے گا تو ہم ایک نیکی نہیں لکھیں گے، اس پر اسے 10 نیکیاں عطا کر دیں گے۔ حضرت مولا علی سیدہ کائنات سے کہنے لگے اے فاطمہ کبھی آپ نے کوئی مجھ سے سوال نہیں کیا، کبھی کچھ مانگا نہیں، کچھ مانگ لو، کبھی تو کچھ مانگو علی سے۔ تو آپ نے کہا آپ جو لے آئیں گے نا فاطمہ کو قبول ہے۔ آپ باہر گئے، مزدوری کی، کچھ روپے ملے، انار خریدا، خرید کر واپس آ رہے تھے تو کوئی فقیر مل گیا۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ جبرائیل فقیر بن کے آیا تھا، قربان جائیں 5 تن کے گھرانے پر، کہ جہاں فرشتوں کا استاد بھی فقیر بن کر آتا ہے، کبھی یتیم بن کر آتا ہے، کبھی اسیر بن کر آتا ہے، کبھی مسکین بن کر آتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آپ کیا دینا سبحان اللہ، آپ نے وہ انار دے دیا۔ گھر جب آئے نا تو سیدہ پاک نے دیکھا علی پاک کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، دیکھ کر نہ فوراً فرمانے لگی مجھے پتا تھا آپ گئے ہیں میرے لیے کچھ لانے، لیکن لا نہیں سکیں گے، راستے میں آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا، آپ اسے دے کر گھر آ جائیں گے، آپ اسے ہی دے کر آ جائیں گے۔ آپ بیٹھے تھے گھر میں، دروازہ کھٹکا، حضرت سلیمان فارسی آئے، اور یاد رکھیے حضرت سلیمان فارسی اور مولا علی بڑی ایک دوسرے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فارس کے رہنے والے فارسی بولتے تھے، اور سرکار جب دیکھتے نا ان دونوں کو اکٹھا، اب بات آئی گئی ہے تو حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی کے پیٹ میں ایک دن درد ہو گیا، تو آپ اپنے گھر سے نکلے، باہر تشریف لے گئے، سرکار آئے، سیدہ پاک سے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ان کے پیٹ میں درد تھا، وہ گھر سے نکل گئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ سرکار گئے تو دیکھا حرم پاک میں نا مولا علی نے پیٹ پکڑا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے ہیں، تو پیٹ میں درد تھا، پاس پتہ کون بیٹھا تھا؟ حضرت سلیمان فارسی۔ اب یہ فارس کے سرکار نے دیکھا سلیمان فارسی بیٹھا ہے تو مولا علی کو دیکھا، اب حضور نے فرمایا علی شکم اندر درد است، نہیں سمجھے نہیں آپ، شکم اندر درد است، قم فصلی فإن الصلاۃ شفاء، اے علی تمہارے پیٹ میں درد ہے۔ سلیمان فارسی نے دیکھا تو مسکرا پڑے۔ تو یاد رکھیں سرکار تو وہ اللہ کا عظیم تحفہ ہمارے لیے، رب نے جب اس کائنات میں محبوب کو بھیجا تو ساری مخلوقات کی بولیاں عطا کر کے بھیجا ہے۔ فرمایا سلیمان فارسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو فارسی ہے تو کیا ہمیں فارسی نہیں آتی ہے؟ کیا ہمیں فارسی نہیں آتی؟ ان اللہ تعالی علمہ جمیع اللغات فکان یخاطب کل قوم بلغتہم، رب نے اپنے محبوب کو اس دھرتی پر جب بھیجا ہے تو ساری کائنات کی بولیاں اور ساری کائنات کا علم عطا کر کے بھیجا ہے، اسی طرح تو نہیں بھیج دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی اٹھو، اٹھ کر 2 نفل پڑھو، کھڑے ہو کر 2 نفل پڑھو۔ آپ اٹھے 2 نفل پڑھے، شفا مل گئی، پیٹ میں درد ہو وضو کر کے اٹھ کے 2 گانا پڑھ لیا کرو، سرکار نے فرما دیا شفا مل جاتی ہے۔ مولا علی گھر بیٹھے، دستک ہوئی، باہر سلیمان فارسی آئے، 9 انار لے کر آئے اور پیش کیے، کہا جی یہ انار آئے ہیں۔ آپ نے گنے، آپ نے فرمایا یہ میرے نہیں ہے، یہ انار میرے نہیں ہے۔ کہنے لگے جی کیوں؟ آپ نے فرمایا آپ نے نہیں پڑھا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو تو 10 ملتی ہیں، یہ تو 9 ہے، یہ میرے نہیں، جس کی ہے لے جاؤ۔
उन्होंने जेब से 10वां निकाला, उन्होंने कहा मैं यही देखना चाहता था अली जब आयत नाजिल होती है तो उस पर पूरा पूरा कैसे उतर सकता है, उस पर कैसे पूरा पूरा उतरता है। अल्लाह अकबर। अब सरकार को रब ने फरमाया मन जा महबूब आपका उम्मती गुनाह का इरादा करेगा लिखा नहीं जाएगा, लेकिन नेकी का इरादा करेगा तो हम उसकी नेकी लिख लेंगे, नेकी लिख लेंगे, और नेकी कर लेगा तो एक नेकी नहीं फिर उसे हम उस पर कितनी देंगे, या अल्लाह थोड़ी है, थोड़ी है बढ़ा दे, या अल्लाह थोड़ी है। फरमाया अच्छा महबूब तेरे आने की खुशी में एक और काम करते हैं, जो हमारे हरम पाक में बैतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ेगा उसे एक नमाज पर 1,00,000 नमाजों का सवाब अता करेंगे। बड़ी है आपके दर अक़दस पर कोई जाकर नमाज अदा करेगा हम उसे एक नमाज पर 50,000 नमाजों का सवाब अता करेंगे। थोड़ी है, अर्ज किया अल्लाह थोड़ी है, थोड़ी है। मेरी उम्रें, मेरी उम्मत की उम्रें थोड़ी थोड़ी उम्रें हैं इनकी। अब हरम पाक में कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा वो सवाब पाएगा ना, ऐसा जी कोई जाएगा तो सवाब पाएगा। हजरत साहब तो सवाब पा के आ गए हैं, अब वहां अल्लाह करे ये इन्होंने हमारे लिए दुआ की हो कि हम भी जाएं और सवाब पाएं और दरे रसूल पर जाएं और अपने गुनाह बख्शवाएं। थोड़ी है या अल्लाह, ये उम्र थोड़ी है, इस लिहाज से कोई जाएगा तो पाएगा। फरमाया महबूब फिर एक काम और करते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। रमजान में ताक रातों में एक रात ऐसी आएगी जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। उस रात आपका उम्मती अगर पूरी रात जाग कर इबादत कर गुजरा तो याद रखें एक रात की इबादत 1000 रातों की इबादत से अफजल हो जाएगी। ये तो कर ही पाएंगे ना। अर्ज की अल्लाह मुझे अपनी उम्मत का पता है, ये भी बड़ा रोला लग रहा है, रोला ही लग रहा है, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, तो अब कुछ और होना चाहिए। रब ने फरमाया महबूबा वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा। फिर एक काम करते हैं, हम आपको इख्तियार दे देते हैं, हम आपको इतना अता करेंगे कि आपको राजी करके छोड़ेंगे। अब राजी नहीं हो रहे ना सरकार, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। फरमाया वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा। महबूब हमने ये चीजें भी दे दी और ये हम जारी रखेंगे, लेंगे नहीं वापस, लेकिन आपको इतना अता करेंगे कि राजी करके छोड़ेंगे। महबूब कहते हैं मैं उस वक्त तक राजी होऊंगा ही नहीं। अब मैं आपको मैदान महशर में लेके जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा अल्लाह मेरी उम्मत का आखिरी उम्मती भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल नहीं कर देता। मैं मोहम्मद अपने रब से राजी होने वाला नहीं हूं। मैं मोहम्मद सजदा करूंगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है, सरकार फरमाते मैं सजदा करूंगा कयामत के दिन। ये वो सजदा है जो हुजूर करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया रसूल हुजूर के चेहरे की तरफ नजर होगी। पीर नसीर मिल्लत फरमाते बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है शहे अबरार का चेहरा। उस वक्त हर किसी की नजर चेहरे मुस्तफा पर होगी। उम्मती जाएंगे आदम पाक के पास, वो कहेंगे मेरे पास ना हो, अगले के पास जाओ, अगले के पास वो कहेंगे अगले के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, नूह से आगे इब्राहिम के पास जाओ, इब्राहिम से
اسماعیل کے پاس جاؤ. نبی اپنے بعد کے نبی کے پاس ہر امت کو بھیجتے رہیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ پاک علیہ السلام کی باری آئے گی. وہ کہیں گے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں, جاؤ اس نبی کے پاس جس کو آسمانوں میں احمد کہتے ہیں اور زمینوں میں محمد کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کے پاس امتی جائیں گے, ہر اس صاحب صفات کے پاس جائیں گے جس کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے, اپنا رسول بنایا ہے. آدم پاک کے پاس جائیں گے, کہیں گے یا آدم پاک اے صفی اللہ ہماری بخشش کا کوئی اہتمام کیجئے. حضرت آدم پاک اگلے نبی کے پاس بھیجیں گے. یہ سلسلہ چلتے چلتے عیسیٰ روح اللہ تک آئے گا. اور اگر میں اس کو یوں بیان کروں, آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس امت آئے گی, اور حضرت شیس سے اینوش, اینوش سے کینان, کینان سے محلل, محلل سے یارو, یارو سے خنوک, خنوک سے متوسلت, متوسلت سے لمک, لمک سے سام, سام سے ارفقصد, ارفقصد سے عیر, عیر سے نو, نو سے رہو, رہو سے تارق, تارق سے ابراہیم, ابراہیم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس یہ امتیں اکٹھی ہوں گی. حضرت اسماعیل سے عدنان, عدنان سے معاد, معاد سے نزار, نزار سے مزر, مزر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزامہ, خزامہ سے کنانہ, کنانہ سے نظر, نظر سے مالک, مالک سے فار, فار سے غالب, غالب سے لوئی, لوئی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے کلاب, کلاب سے عبد مناف, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے جناب عبد المطلب, عبد المطلب سے جناب عبداللہ, اور عبداللہ سے جناب محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. بات جہاں سے بھی شروع کرو, رب کعبہ کی قسم تمہاری ساری باتوں کا جو اینڈ ہے, جو نقطہ ہے, وہ کوئی اور نہیں, وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے. ساری امتیں حضور کے پاس آ جائیں گی اور آ کر کہیں گی یا رسول اللہ اب آپ کے در پر آئے, کچھ کیجئے. خدا کی قسم حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی ہوتا ہے نا تو سرکار فرماتی ذبو الی غیری. یہ ختم نبوت کا بہت بڑا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں میں. ختم نبوت کا مسئلہ سن لو اور یاد رکھ لو اس کو. کوئی بھی تمہیں غلط فہمی میں نہ ڈالنے کی کوشش کرے. اگر حضور کے بعد کسی نبی رسول نے آنا ہوتا تو امتیں روز محشر جب مصطفیٰ کے چہرے پر دیکھ رہی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی یا رسول اللہ ہے انظر آلنا و یا حبیب اللہ ہے اسمع کالنا اننا فی بارئ من مغرقن حجتی سائلنا اشکالنا. اس وقت سرکار یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بعد کوئی آنے والا نبی اور بھی ہے, جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ. کوئی ہے اس طرح کی کوئی روایت؟ میں نے حدیث شفاعت پوری پڑھی ہے آج. اللہ کی قسم مجھے حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نظر نہیں آیا. اگر آتا تو میں ضرور کہتا, لیکن سرکار نے فرمایا میرے بعد نبی آئیں گے لیکن وہ سارے ظالم جھوٹے کذاب ہوں گے. سارے ظالم ہوں گے, جھوٹے ہوں گے, کذاب ہوں گے. لا نبی آبادی, لوگوں سن لو میں ہی آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. آپ اندازہ لگائیں, سرکار امتوں کی طرف دیکھیں گے نا تو فرمائیں گے حتی یأذن اللہ, اے میرے امتیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں جو تمہارا محمد تمہارے سامنے کھڑا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا,
آئے ہائے دوران شفاعت وہ سکون بخش دلاسے. اعلیٰ حضرت فرماتے جن کی تسکی سے روتے ہوئے ساری امتیں رو رہی ہوں گی، ہمارا کیا بنے گا؟ سرکار ہاتھ رکھ دیں گے، فرمائیں گے تمہارا میں محمد جو ہوں، جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. بلکہ اب نہیں، یہ میرے خیال میں آپ کو مزہ نہیں آیا. مزہ لینا چاہیے نا، یہ وقت ہے یہاں پر اس بات کو کر کے مزہ لینا چاہیے. ساری امتیں چہرے مصطفیٰ پر دیکھیں گی اور بے قراری سے عرض کریں گی یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ سرکار فرمائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں محمد جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں. نوح کا موجے طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو لطف کا کنارہ مل گیا، اور زلیخا کو یوسف کا اشارہ مل گیا، الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا. دوران شفاعت وہ سکون بخش دلاسے، بے فکر ندامت ہے گناہگار کا چہرہ، اس وقت بے فکر ہو جائے گا گناہگار. سرکار فرمائیں گے کہ میں وہ سجدہ کروں گا، اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. آدم علیہ السلام کی نظر بھی سرکار کے چہرے پر، نوح علیہ السلام کی نظر بھی سرکار کے چہرے پر. اور یاد رکھیے حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، ان کا نام نوح نہیں تھا. نوح کا مطلب ہوتا ہے رونا، یہ تو پورے کا پورا رونا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے عبد الجبار. کیا نام ہے جی؟ انہوں نے دعائے ضرر کی تھی اپنی قوم کے لیے. آج حضرت نوح بھی چہرے مصطفیٰ پر نظریں ہوں گی. اللہ نے ایک دن فرمایا کہ پیارے نوح اس طرح کرو، مٹی لو نا تھوڑی سی، اس مٹی کے برتن بناؤ بڑے بڑے، اور ان کو وہ جو جس پر بناتے ہیں وہ جو گول گول پھر رہتا ہے وہ چکلا نما جو ہوتا ہے لکڑی کا، ہاں وہ سانچا جو بھی ہے، اس پر برتن جب بنائے جاتے ہیں تو وہ جب برتن بنا لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس طرح کرو کہ ان برتنوں کو نا بھٹی میں پکا لو. جب وہ برتن پک گئے نا تو رب نے فرمایا کہ اب اس طرح کرو، بڑا سا ہتھیار لو نا، کوئی ڈنڈا، تو ان برتنوں کو مارو اور ایک ہی بار میں ان سب کو توڑ دو. جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میری اس قوم کو غارت کر دے، رب نے فرمایا کشتی بناؤ. کشتی بن گئی، فرمایا اپنے ماننے والوں کو بٹھاؤ، بیٹھ گئے، فرمایا لے جاؤ. اب لے گئے، بیٹا پیچھے رہ گیا، بیوی پیچھے رہ گئی، سب غرق ہو گئے، مار دیے گئے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اب سارے غرق ہو گئے. رب نے فرمایا کہ برتن بن گئے برتن تیار ہو گئے، فرمایا اب ان کو توڑ دو. عرض کی یا اللہ اتنی مشکل سے بنائے ہیں، اتنی محنت کی ہے، اور تو کہہ رہے ایک ہی بار توڑ دوں. فرمایا تو نے تو روح نہیں ڈالی اور میں کہہ رہا ہوں توڑ دے. تو نے مجھ سے وہ مروائے جن میں نے روح ڈالی ہوئی تھی. تم نے تو مجھ سے وہ مروا دی ہیں جن میں روح میں نے ڈالی ہوئی تھی. سارے نبیوں کی نظریں چہرے مصطفیٰ پر ہوں گی، اور سرکار فرماتے ہیں میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا رب میرے آخری امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر دیتا. جب میرا آخری امتی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا تو میں مصطفیٰ اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا. وارث شاہ کہتا ہے لکھ شمس کمر قربان کرا تنڈ شہر مدینے آلی تو، سب پیر پیغمبر صدق کرا تینڈی وکھری شان نرالی تو، سب تاج نوابی گھول سٹا تینڈی سوڑی چادر کالی تو، میں وارث جنت وار دیوا تینڈے روزے پاک دی جالی تو. حضرت شیخ محمد شعراوی نے نا اس شرطے کی ٹوپی چومی تھی اور اس نے کہا تھا کہ حضرت آپ مجھے چوم رہے ہیں. فرمایا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے تجھے چوما؟ میں نے تو تیری ٹوپی کو چوما ہے. اس نے کہا ٹوپی تو میرے سر پر ہی ہے نا، میرے سر پر ٹوپی ہے تو گویا مجھے چوما.
فرمایا تو یہ کہتا ہے گویا تجھے چوما تو قبر رسول پاری گنبد خضرا ہے نا. جالیوں کو چومنا گویا رسول اللہ کو چومنا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.